بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ قرآنسننا.com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com۔ اور جو لوگ اللہ اور اپنے بیچ کے اندر دوسروں کو ذریعے اور مشرکین کی طرح نظر و نیاز اور نہ جانے کیا کیا غیر اللہ کو اپنے سینوں میں بٹھایا ہوا ہے، وہ گویا بے سوچے سمجھے کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہیں۔ بے شک مسلمان، ہم انکار نہیں کرتے میرے بھائیوں کہ مسلمان زبان سے لا الہ الا اللہ مکمل پڑھتا ہے۔ یہ جو شرک کرنے والے مسلمان ہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ مشرکین تو لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے، لیکن آج کل کے یہ مشرکین لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یعنی پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر غیر اللہ کی زبانی نفی کرتے ہیں، پھر اللہ کو ثابت کرتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ اور عملاً اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا ہے دل میں عقیدہ رکھنا، اور تیسرا ہے عمل سے اس کو بولو ظاہر کرنا۔ یہ تین رکن ہیں اس کے، یہ تین اساسی اور بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کو میں بتاؤں آپ کو ذرا وضاحت، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص رام گوپال سنگھ آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمان صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے اسے نماز سکھلا دی، آپ کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھنے لگا، روزہ سکھلا دیا، روزہ بھی رکھنے لگا۔ جناب عالی مکمل طور پر ایک دن ایسا ہوا کہ کدھر کسی طرف سے آپ دل چیر کر کے تو آپ نے نہیں دیکھا کہ بھائی اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا اوپر سے پڑھا ہے، آپ کو تو نہیں معلوم ہے، زبان سے اس نے اقرار کیا ہے، عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے۔ لیکن ایک دن آپ نے دیکھا کہ جناب چلتے چلتے کسی سڑک کے اوپر کوئی مندر تھی، اس مندر کے اندر ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ آپ کی نظر میں وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ بولو، آپ اسے مسلمان کہو گے؟ وہ کہے بھائی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کہو گے اسے مسلمان؟ یا آپ کے پاس اس کا بیٹا چلو مزار پہ نہیں گیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہے بھگوان، ہے رام، ہے وشنو، ہے برہما کہنا شروع کر دیا۔ بتاؤ، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ اس کے جنم کنڈلی سے واقف ہیں کہ وہ بندہ ابھی تھوڑے دن پہلے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوا ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ برتاؤ کیا کرو گے؟ آپ یہی کرو گے کہ بھائی یہ کافر ہی کافر رہا، یہ مسلمان نہیں ہوا، یہ تو دل سے مسلمان، کیونکہ عمل سے ظاہر ہی نہیں کر رہا ہے کہ مسلمان، اس نے زبان سے کہہ دیا ہے لیکن عمل تو آپ کہو گے نماز، تو بولے یہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، نفاق کے لیے پڑھ رہا ہے یہ، تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں۔ کیوں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کوئی لالچ ہوگی یا کسی چیز کا ڈر ہوگا، یہی دو چیزیں ہوں گی، اسی وجہ سے وہ مان رہا ہے کہ نہیں، تو اسے تو آپ بائیکاٹ کر دو گے۔ دین ہی اسی طرح سے مسلمانوں، جب تک عملاً اس کا اور اعتقاداً اس کا اظہار نہ ہوگا، ایک آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لے تو کیا ہوا، جب تک عملی طور پر اور عقیدے کے طور پر اس کا اظہار نہیں ہوگا تب تک وہ مسلمان کہلانے کے لائق۔ اگر عمل اور اعتقاد اس کے زبان کا انکار کرتے ہیں تو وہ موحد کہلانے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اگر وہ زبانی طور پر اللہ کو عملی اور اعتقادی طور پر یہ شریک بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو، تو اس کے زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عملی طور پر بھی اور اعتقادی طور پر بھی ہر آدمی کو یہ ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی اللہ کا جز اور کوئی اللہ کا حصہ نہیں، کوئی اللہ کے خزانوں اور اس کے کاموں پر مختار نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، اس کے پاس کوئی صفات، وہ اکیلا سرے طرح بلائیں ٹالنے والا، بلائیں ہٹانے والا، بگڑی بنانے والا، شفا بخشنے والا، کوئی وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی غم دور کرنے والا نہیں، اس کی قولی بدنی مالی عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی ساتھی اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر ان سب باتوں کا جواب اعتقاد اور عمل نفی میں ہے تو پھر تو لا الہ الا اللہ کہنا درست ہے، اور اس کے بعد اللہ کا اس بات یعنی اللہ کو ماننا یہ مبارک ہے، اور ایسا شخص موحد کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف شکل یہ ہو کہ کہنے والا یہ کہے کہ پردے انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمال، پردے انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمال، رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو، اعوذ باللہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ بن کر کے آیا ہے، استغفر اللہ، اور اپنا نام اللہ نے محمد رکھ لیا ہے تاکہ رسوائی دنیا کے اندر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ۔ اسی طرح سے
کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ. اعوذ باللہ. یہ عقیدے، یہ افکار، یہ تمام کے تمام میرے عزیزوں مشرکانہ ہے. اب یہ عقیدہ بھی مسلمانوں ہی کا ہے میرے بھائیوں. یہ عقیدہ مسلمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ شعر سناؤ میں وہ زمانے جاہلیت کا وہ جو عقیدہ رکھتے تھے، ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم. ہاں، یا غوث المدد. جب کہتے ہیں نعرے قادری تو کیا کہا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں؟ یا غوث المدد. کیا کہا جاتا ہے؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یا غوث المدد. عقیدہ یہ ہے کہ تم دنیا میں کہیں بھی رہو، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو، شیخ عبد القادر جائیں تمہاری مدد کے لیے آ جائیں. استغفر اللہ. اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، بلکہ یہی نہیں، عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ جن کو اللہ ڈبو دے، شیخ عبد القادر جیلانی اسے بیڑا، اس کا بیڑا پار لگا دے. اور اس تعلق سے وہ کہانی بڑھیا کی آپ کو معلوم ہے. یہ ایک بارات جا رہی تھی اور وہ بارات کسی دریا کے اندر کشتی میں بیٹھ کر کے پار ہو رہی تھی. لوڈ زیادہ ہو گیا، کشتی ڈوب گئی، سارے باراتی سمندر کے اندر. بڑھیا روتی ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچی اور شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگی کہ شیخ صاحب، اور اس واقعے کو ہوئے کتنے دن گزر گئے؟ 12 برس گزر گئے تھے. کتنے برس؟ ہاں، 12 برس گزر گئے تھے. روتی ہوئی حضرت کے پاس پہنچی، کہنے لگی کہ میرا بیٹا ایسے ایسے غرق ہو گیا ہے، 12 برس ہو گئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ترس آیا، کہا مائی نہ رو، جا کر ہماری 11ویں کا انتظام کرو، ہماری 11ویں مناؤ، تیرا بیٹا زندہ ہو کر کے آ جائے گا. چنانچہ اس عورت نے حضرت کی 11ویں پکائی. تو حضرت گئے دریا کے پاس اور ہاتھ دریا کے اندر ڈالا اور 12 برس کی کچی نکال کر کے باہر کی. اب جناب علی باہر کری تو اس کا بیٹا وہاں سے دریا سے زندہ جاوید نکل کر کے باہر آ رہا ہے. ہاتھ پکڑ کر کے بڑھیا کے دربار میں، بڑھیا کے گھر پہنچے شیخ عبد القادر جیلانی اور کہا مائی یہ لے تیرا بیٹا. اب جناب علی ملے اس کے اوپر ٹپڑیاں لگاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں. دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی 12 برس کی کشتیاں اسی میں بنا ہے. ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم. جو 12 برس کی کشتی ڈوبی ہوئی کشتی نکال کر مردے کو زندہ کر سکتا ہے، وہ ہماری ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو کیوں نہیں سہارا دے سکتا ہے؟ استغفر اللہ. اور اس طرح سے جناب علی کہتے ہیں اب جان کا صدقہ، مال کا صدقہ 11ویں کے نام پر خوب دے گئے. 11ویں کے نام پر مہینے کی 11 تاریخ کو، اور اب تو ہر ہفتے 11ویں کے نام پر دیگیں چھڑکائی جاتی ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تمام کی تمام شرک کیا چیزیں جو اسلام نہیں ہے آج مسلمانوں کے اندر یہاں تک پہنچی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. یعنی اے عبد القادر جیلانی میری مدد کرو، دنیا کے غم و علم سے ہمیں نجات عطا کرو. میں اعوذ باللہ. اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے ہندوستان کے رہنے والے ہوں، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے یا سری لنکا کے یا مشرق بنتی، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، جب وہاں سے شیخ عبد القادر کو پکارتے ہیں تو عبد القادر ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اور ہزاروں کوس کی دوری پر شیخ عبد القادر جیلانی ہماری پکار کو سنتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ بالکل خام خیالی ہے. سنو رب کا قرآن سنو. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. سورہ فاطر آیت نمبر 22. نہ زندے مردے کے برابر ہو سکتے ہیں اور نہ مردے زندے کے برابر ہو سکتے ہیں. بے شک اللہ جسے زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں، اے میرے نبی آپ انہیں نہیں سنا سکتے. جو قبروں میں دفن ہیں آپ انہیں، تو جب نبی نہیں سنا سکتے تو یہ پدی کا شور شراب کی بوتل لے کے یا غوث المدد تھرے مار کر جشن نکالتا ہے، جلوس نکالتا ہے، ناشتہ بھنگنے ڈالتا. اس کی شیخ عبد القادر سن کے جناب علی آ جائیں گے. فلوجہ نہیں آ رہے ہیں، بصرہ نہیں پہنچ رہے، کوفہ نہیں پہنچ رہے، تشریف نہیں پہنچ رہے. جناب ابو غریب کی جیلوں کے اندر کیا کیا حشر ان گورے چمڑی اور تن کے گورے من کے کالے خبیث کتوں نے کیے ہیں، وہاں نہیں بچا رہے. پورا براق ٹوٹ رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور ہندوستان پاکستان والوں نے شاید کچھ زیادہ ہی دے گے سپلائی کری، وہی دوڑ کے جائیں گے. یہ خام خیالیاں، یہ بھول بھلائیوں کے گھر ہیں، ان سے باہر نکلو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ سرور رسولہ اہل قبور کو نہیں سنا سکتے. تو جب نبی نہیں سنا سکتے تو پھر تو کون ہوتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں جو سنا سکتے ہیں؟ پھر اہل قبور کو سنانے کے لیے پکارنا سراسر بیکار اور بے سود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु यस्मुतु व यजअलुकुम खुलफाअ अल-अर्दी अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। सूरह अन-नम्ल आयत नंबर 62। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जरा बतलाओ कौन है वो जात ये जब परेशान हाल की परेशानियों की को देखकर और उसकी पुकार को सुनकर उसे उस दुख से निजात अता फरमाता है और उसकी पुकार पर लब्बैक कहता है और उसके तकलीफ को दूर कर देता है। वो तुम्हें जमीन में जानशी बनाता है। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई दूसरा माबूद है? क्या अल्लाह के सिवा और भी कोई है? अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अजीजों ये तमाम सब चीजें खोल खोल करके कुरान करीम के अंदर बयान फरमाई हैं कि इल्तिजा को सुनना, फरियाद को सुनना। कौन है जो बेकरार रूहों को करार अता फरमाता है? कौन है जो मुसीबतों को टालता है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जो बेकरार फरियादों को पहुंचता है उसकी मुसीबतों को टालता है। फिर जो बेकरार होकर शेख अब्दुल कादिर से फरियाद करते हैं वो लोग कितने जाहिल और कितने अहमक और अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं और कुरान करीम की तालीम से कितने बेखबर हैं कि अल्लाह फरमा रहा है वयक्शिफुस्सू, अल्लाह ही दुखों को दूर करता है, मुसीबतों को टालता है। अल्लाह के सिवा कोई भी मुसीबतों को टालने वाला नहीं। लेकिन ये कहता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझे मुसीबतों और गमों से निजात बख्शो। मुसलमानों सोचो, कुरान करीम से कितना दूर हो गए हो और किस कदर कुरान से दूर हुए और इन दरपरस्त और शिकम परवर झूठे मुशरिक बिदअती मौलवियों ने तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से कितना दूर कर दिया है कि आज अहले कबूर की से इस्तिमदाद की तालीम दी जाती है। और ये तमाम की तमाम सब चीजें मेरे अजीज और शरीयत के अंदर सरासर जुल्म है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ सरासर शिर्क है। हमारी दावत क्या है? हम ये कहते हैं कि लोगों आओ, हम खुद अपना कुछ तुमसे तलब नहीं करते, हम तुमसे कोई चंदा नहीं मांगते, हम तुमसे कोई जारहमी के पैसे नहीं मांगते, हम कोई भी मजार या उर्स मनाने के लिए हम तुमसे कोई फरियाद नहीं करते कि बाबा का उर्स है या बाबा को ये करना है या बाबा की जारहमी, हम उसके लिए चंदा नहीं करते। यारो, हम संवारते हैं तो तुम्हारा संवारते हैं, बनाते हैं तो तुम्हारा बनाते हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम भी गौर से सुनो, आज मजारों और दरगाहें और ये पीर और पगड़े और ये तमाम सबके चक्करों में फंसने वाले ये तमाम के तमाम, जिसमें मर्द और मर्दों से ज्यादा औरतें शामिल हैं। और औरतें अगर 1 साल 2 साल अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो फिर खलास, बाबा का दरबार खुला हुआ है, वहां जाके बच्चे मांग मांग करके आती हैं। वहां जा करके औलाद और किसी का मुकदमा अगर नहीं हुआ तो मुकदमा जीतने के लिए बाबा के दरबारों में पहुंचते हैं। ऐ मेरी माँ और बहनों, मांगो तो सिर्फ उससे मांगो जिसने इस कायनात को बनाया है। मांगो उससे मांगो जिसने तुम्हें जिंदगी दी है। मांगना है तो उससे मांगो जिसने तुम्हें बेहतरीन कदो कामत अता फरमाया है। मांगना है तो उससे मांगो जो इस अर्शे इस आसमान का मालिक है तने तरह, जो इस जमीन को बिछाने वाला है, जो बरसात को नाजिल करने वाला है, उतारने वाला है। और मांगना है, आओ नबियों के दरबार में लेके चलूं मैं तुम्हें, मांगने के लिए नहीं, दलील के तौर पर, सबूत के तौर पर। मांगना है तो किससे मांगो? मांगना है तो उससे मांगो जिससे इब्राहिम ने मांगा था। अल्लाह अकबर। इब्राहिम ने क्या मांगा था? अल्लाह अकबर। इब्राहिम ने मांगा था और कहा था, ए अल्लाह, बुढ़ा हो गया हूं, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, ए अल्लाह कोई आंखों की ठंडक दे दे, ए अल्लाह कोई बुढ़ापे का सहारा दे दे। तो अल्लाह ने एक नहीं, उसने एक मांगा था, अल्लाह ने 2-2 आंखें अता फरमाई थी, 2-2 दिल के सहारे इस्माइल की शक्ल में और इसहाक की शक्ल में अता फरमाए थे। मांगना है तो उससे मांगो जिससे इसहाक ने मांगा था, और मांगना है तो उससे मांगो जिससे याकूब ने मांगा था, उससे मांगो जिससे इब्राहिम ने बेटा मांगा तो रब ने बेटा अता किया, और उससे मांगो जिससे इब्राहिम के पोते ने अपना गुमशुदा बेटा मांगा तो अल्लाह ने उसे गुमशुदा बेटा अता फरमाया। याकूब ने, अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए। कुरान पढ़ो, सूरह यूसुफ का वाकया नजरों में बिठाओ और देखो कि पूरा कुरान किस तरह से रब जुल जलाल की कुदरत और ताकत की दलील है। और अंबिया अलैहिस्सलाम रब के सिफात को, रब की ताकत और कुव्वत को जानते और समझते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेटा गुम हो गया, गुम नहीं हुआ। बिरादराने यूसुफ ने कुएं में डाला और पाने वाले पाए, मसर के अंदर बिक गए। अल्लाह अकबर। और यूसुफ परेशान और याकूब परेशान, कहने लगे, इन्नमा अश्कू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। ऐ अल्लाह, बड़ा जमाना गुजर गया, मेरे अल्लाह बेटा ढूंढ करके थक गया हूं। ऐ अल्लाह, मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर न जाने कहां है, ढूंढ के थक गया हूं। ऐ अल्लाह, अब तो ढूंढने की भी हिम्मत न रही, अब तो ढूंढने की भी ताकत न रही। 40 साल ढूंढते हुए हो गए। यूसुफ को ढूंढते हुए कितने बरस हो गए? 40 बरस हो गए। ऐ अल्लाह, उसके गम में रो रो के आंखें भी सफेद हो गई हैं।
اب ڈھونڈوں تو کیسے ڈھونڈوں, اب تلاش کروں تو کیسے تلاش کروں؟ قالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اللہ قرآن کے الفاظ ہیں, وتولى عنهم وقال يا سال يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. یوسف کے لیے یعقوب اس دن اتنا رویا کہ رو رو کے آنکھ کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی, آنکھ کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی, آنکھ میں دیکھنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی. تو رب سے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اے اللہ بیٹوں کو بھی دوڑایا, چاروں طرف دوڑا کر کہ میرے بیٹے یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ. دوڑا کے تھک گیا ہوں, قافلے والوں سے پوچھ کے تھک چکا ہوں, اللہ لوگوں سے اپنے یوسف کے بارے میں سوال کر کے تھک گیا ہوں, اللہ تعالیٰ سب سے تھک گیا ہوں, لیکن تیری ذات سے نہیں تھکا ہوں. اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حضرت یعقوب اندھے ہو چکے تھے, یوسف کی محبت میں رو کر کے اندھے ہو چکے تھے. اٹھے, دیوار سے سر ٹکرایا, خون کا فوارہ پیشانی سے پھوٹ پڑا. نبی کی پیشانی خون آلود ہو گئی, تربتر ہو گئی. ہاتھ سے پتا چلا کہ خون پیشانیوں سے پھوٹ پڑے ہیں. پھر وہی کلمہ زبان پہ آیا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ دیکھ لے, اب تو یوسف کے غم میں آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے, دیواروں کی ٹھوکریں بھی لگنے لگی ہیں, اب خون بھی نکلنے لگے ہیں. کہاں اللہ اکبر, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, یعقوب کی زبان سے ادھر کلمات نکلے. اللہ فرماتا ہے ادھر ہم نے یوسف سے کہا جاؤ تیرے باپ نے تجھے یاد کیا ہے. اللہ اکبر, تیرے باپ نے تجھے ہم سے مانگا ہے. کل تک بچوں کو دوڑا کر تیری تلاش کرتا تھا, قافلے والوں سے تیرے بارے میں پوچھا کرتا تھا, آنے جانے والوں سے سوال کیا کرتا تھا. آج اس نے مجھ سے مانگا ہے, آج اس نے مجھ سے سوال کیا ہے. یعقوب نے مجھ سے مانگا ہے. اللہ اکبر, آج ہم سے پوچھا ہے. ایک یوسف سے کہا ایک قاصد کو قمیض دے کر کے بھیجو, اپنے باپ یعقوب کے پاس قمیض دے کر کے بھیجو. ادھر قاصد مصر سے یوسف کی قمیض لے کر کے چلا. وہی باپ ہے مصر, اور کہاں شام, مصر سے قمیض لے کر کے چلا. وہی باپ ہے جس کے قریب میں چاہے کنعا یعنی وہ کنواں جس میں یوسف کو پھینکا گیا تھا, وہی باپ ہے کہ یوسف اس میں تنہا پھینکے گئے. باپ کو پتا نہیں چلا, باپ کو نہیں معلوم ہوا, اس کو کوئی علم نہیں ہے. لیکن آج مصر سے قمیض چلی ہے تو وہی باپ کیا کہہ رہا ہے, انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. او میرے بیٹو, اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو, اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو, تو میں تم سے ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے. اللہ, مجھے کیا آ رہی ہے, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہی باپ ہے کہ بغل میں کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کا اسے علم نہیں, لیکن وہی باپ ہے جب یوسف کی قمیص مصر سے چلتی ہے تو کیا کہتا ہے, کہاں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. پکارا کس کو تھا؟ ذرا غور کرو مسلمانوں, کس کو پکارا تھا؟ ابھی تک قافلوں سے پوچھتا تھا, ابھی تک وہی یعقوب اپنے اولاد سے دوڑا کر کے پوچھتا تھا, تلاش کرتا تھا. لیکن جب اس نے عرش والے کو پکارا, جب اس نے اللہ کو آواز دی اور کیا کہا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اللہ القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. یوسف کی قمیص آ گئی, اس کے چہرے پر ڈالی. رب نے کہا تو نے مجھ کو پکارا ہے, دیکھ مجھ کو پکارنے والے پھر تیرا انجام کیا ہوتا ہے. ابھی یوسف نہیں آیا, ابھی یوسف حاضر نہیں ہوا, صرف یوسف کی قمیص آئی. کہا یوسف کو تب دکھلانا ہے جب تیری آنکھ ویسے ہی کر دوں جیسے پہلے تھی. فرتد القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا. یوسف کی قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈالی گئی. دونوں بینائیاں ایسی واپس ہو گئی جیسے جوانی کی بینائیاں. اللہ اکبر, یہ ہے رب تو وہی ہے. پکارنا ہمارا کام ہے میرے عزیزوں. اللہ وہی ہے کہ یا بدل گیا؟ اللہ وہی ہے, پکارنا ہمارا کام ہے. اور قرآن میں رب نے کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئُنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف نے بھی پکارا تھا, اس کنویں کے اندر یوسف نے بھی پکارا, اللہ باپ کا سایہ چھن گیا ہے, اللہ تو میرا سایہ بن جا. رب نے کہا یوسف تو نے اس کو پکارا ہے جس کے لیے کنویں کی اندھیری رات کوئی اندھیری نہیں. کہا جبریل میرا بندہ یوسف کنویں میں پھینکا گیا ہے, جبریل جاؤ, جلدی سے جاؤ, سدرۃ المنتہا کو چھوڑو, جلدی سے جاؤ. یوسف کنویں کے تہ تک پہنچنے سے پہلے یوسف کے اپنے پھروں کو اٹھا لو. اللہ اکبر. یوسف
تو گود میں بٹھا لیا حضرت جبریل نے. ابھی کنویں کی تہ تک بھی یوسف نہ پہنچے, جبریل نے گود میں بٹھا لیا. اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. ہم نے کہا یوسف تجھ کو پھینکنے والے ایک دن آئے گا, تجھ کو پھینکنے والے زمانے کے پھینکے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے تیری چوکھٹ پر آئیں گے. وہ دن آنے والا ہے یوسف کہ میں تجھے ملک کی سرداری عطا کرنے والا ہوں. جنہوں نے تجھے کنویں میں ڈالا ہے صدقہ مانگنے کے لیے آئیں گے, تو بادشاہ ہوگا اور تیرے سامنے یہ پھینکنے والے گداگر ہو جائیں گے, فقیر بن کر کے آئیں گے. کس سے تم مانگتے ہو, کس سے فریادیں کرتے ہو, کس سے روزیاں مانگتے ہو مسلمانوں, اور اے میری ماں بہنوں, اور اے میرے دوستوں, تم کس سے طلب کرتے ہو؟ ان قبروں سے, ان جھنڈوں سے, ان شدوں سے, ان علموں سے, ان پنجوں سے, ان چبوتروں سے, ارے ان مردوں سے جن کی قبریں سڑ گئیں, جن کو بہت برسوں گزر گئے, نہ جانے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا. تم کس سے مانگتے ہو؟ اس سے مانگتے ہو. اللہ اکبر. ارے مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے ایوب نے اپنی صحت مانگی تھی, جس سے ایوب نے اپنی صحت مانگی تھی. اور مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے یونس نے مچھلی کے پیٹ میں نجات طلب کی مانگی تھی, اور وہ یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے کشتی میں سوار ہوا, کشتی میں پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا نبی کی ناپسند ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی سے باہر انہیں سمندر میں ڈالا گیا. اللہ کے حکم سے مچھلی نے اپنے پیٹ میں جگہ دی. 50 دن تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے, نہ زمین میں تھے نہ آسمان میں تھے, بلکہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور وہاں اللہ کو پکارتے رہے. کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اے اللہ تیرے سوا مصیبتوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں, تو ہی حاجت روا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. یہ ہے کس کا مطلب؟ بولو. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. تو ہی بگڑی بنانے والا, تو ہی نجات دینے والا, تو ہی شفا دینے والا, تو ہی مصیبتوں میں سننے والا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور لوگوں تم کیا کہتے ہو؟ ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا, سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم. ارے غوث اعظم نبی سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے؟ کہ ہو سکتا ہے. یاروں کے ہاں نبوت کا مقام, ولایت کا مقام نبوت سے بڑھ کے ہوتا ہے. صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے, اور یہ صوفی لوگ مانتے ہیں. ان کے ہاں میں کہتا ہوں یونس اسی کشتی پہ تھے, کشتی سمندر میں گئی اور وہاں جگمگانے لگی, بھنور میں پھنس گئی. فیصلہ کیا گیا کہ وزن زیادہ ہے, اس کو پھینک دیا جائے. چنانچہ اس کو پھینک دیا گیا. میں کہتا ہوں نبی موجود ہے, کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے, جگمگا رہی ہے, کشتی کو ڈوبنے سے نبی نہیں بچا سکتا ہے. تو یہ آج کا پدی کا شوربہ جس کو تم سہارا سمجھتے ہو, کیا وہ تمہیں کشتیوں سے نجات دے سکتا؟ بولو. جب نبی نہیں بجا سکتا, نبی موجود ہے, کشتی بھنور میں ہے, اور تم کہتے ہو یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی, معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. نبی نہیں بجا سکتا اللہ کی گرفت سے, تو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اے مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے مریم نے اپنے بیٹے کی پیدائش مانگی تھی, اور بیٹے کی پیدائش کے وقت رسوائی سے حفاظت مانگی تھی. اور مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے کونین کے شہنشاہ نے میدان بدر میں مدد مانگی تھی. اللہ اکبر. ہاتھ اٹھائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ اٹھے تھے کہ اللہ نے عرش سے آواز دی, اے میرے نبی تو نے مجھے پکارا ہے. ارے یہ 313 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں تھے, میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار. اللہ نے مدد, کس کو تم پکارتے ہو؟ مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے عائشہ صدیقہ نے اس دن جس دن منافقوں نے ان مومنوں کی ماں پر تہمت لگائی اور تہمت لگا کر پریشان کیا ام المومنات صدیقہ کو, اس دن برات کا سوال اب عائشہ کے دامن کو کون صاف کرے گا؟ نبی بھی شک میں ہیں, صحابہ بھی مطمئن ہیں. اس وقت عرش سے آواز آئی, عائشہ نے اپنے رب کو پکارا تو عرش والے نے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عائشہ تو نے مجھے آواز دی ہے, تیری برات کے لیے اور تیری صفائی کے لیے قرآن میں 18 آیتیں میں نازل کرتا ہوں. اللہ نے 18 آیتیں. میری ماں اور میری بہنوں, تم بیٹا چاہیے, تم کو بیٹی چاہیے, اور اے میرے دوستوں مال چاہیے, دولت چاہیے, کس کو تم پکارتے ہو؟ ارے مانگنا ہے تو اس سے مانگو, مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس سے ابو ایوب انصاری کی بیوی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں مہمانداری مانگی تھی کہ اللہ مجھے میرے گھر میں میرے نبی کو مہمانی دے دے. کس سے مانگتے ہو؟ باتیں بڑی لمبی ہیں اور میرے عزیزوں گفتگو کہیں آگے نہ بڑھ جائے, اس لیے میں چاہتا ہوں سیرت طیبہ کے انہی چند نقوش پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے پر میں اپنی بات اور قرآن کے حوالوں سے اپنی بات ختم کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک وادی میں جنگ سے لوٹتے ہوئے درخت کے نیچے تلوار لٹکا کر آرام فرما رہے ہیں. واقعہ مشہور ہے, معروف ہے, ہم بھی جانتے ہیں.
بچپن سے جانتے ہیں، لیکن موقع آیا ہے مختصر اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے ہرگز کہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے تو محمد کا نام لے لیا کرنا، مجھے آواز دے لیا کرنا، میں پہنچ جاؤں گا. نہیں، بلکہ اس نبی نے کیا تعلیم دی ہے وہ میں ہٹ کر کے اشارہ کر کے آگے نکلوں گا. کافر نے تلوار لٹکی ہی دیکھی، نبوت سو رہی ہے درخت کے نیچے، آغوش نیند کی آغوش میں ہے. کافر نے لٹکی ہوئی تلوار دیکھی، اتارا، موقع اچھا تھا. آج چشمے چراغ نبوت کو گل کرنے کا موقع تھا. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آہٹ کی روئے زمین سے محروم کر دینا تھی. تلوار نکالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ رکھی اور کہا، نبی کی آنکھ کھل گئی، کہا میں یا محمد آج تجھے میری اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا موقع تھا، کیا فاصلے تھے موت اور زندگی کے، بالکل دونوں گلے ملے ہوئے تھے. ذرا سی قوت بازو کی طاقت، ذرا زور پڑتا، نبی کا سر دھڑ سے جدا ہو جاتا. لیکن اس موقع پر حضرت جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ شرارت بھی کر سکتا ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسے کا عالم دیکھو. نبی نے اس نے کہا میں امتحان کی گھڑی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ عجیب و غریب امتحان کی گھڑی. آج ہم جیسے لوگ ہوتے تو ذرا سا پیر میں ٹھوکر لگ گئی، یا ذرا سا گھر میں غربت آ گئی، فقیری آ گئی، ذرا سا بزنس ہمارا ذرا سا مدہ پڑتا ہے، تجارت مدی پڑتی ہے، فوری طور پر بینکوں کے دروازوں سے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. لون لے لو، لون لے لو، سود پہ پیسے لے لو، یہ کر لو. ارے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی حرام ہے. ہاں، مومن نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کے حوالے کرتا ہے، وہی نفع دینے والا ہے اور وہی نقصان پہنچانے والا ہے. تم نے یہ نہ سمجھو تم کہ تم قبروں کے اوپر جا کر کے یا مندروں اور شدوں اور علموں، وہی شرک باللہ ہے، یہ بھی توکل کے خلاف ہے. ارے تمہارے بیٹے، تمہارے بچے قدموں میں بلک رہے ہوں، رو رہے ہوں، تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں، کہنے والا کہے سود پہ پیسے لے لو، کہہ دو نہیں چاہیے سود پہ پیسے، ہم بچوں کو جان دینا گوارا ہے، لیکن ایسی کمائی جو ماں کے ساتھ زناکاری کے مترادف ہو، ایسا پیسہ لینا گوارا. یہ ہوتا ہے ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب امتحان میں، اللہ اکبر، نبی کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ کھیل گئی. آپ نے جب یہ سنا کہ کافر کہتا ہے کون بچائے گا، نبی نے فرمایا اللہ اللہ اللہ. نبوت کی زبان سے کلمہ جلالت کا نکلنا تھا، اللہ کا نکلنا تھا. روایت میں آتا ہے لرزہ پر انداز ہو گیا کافر، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. نبوت نے تلوار اٹھا لی اور اس کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا اے فلاں اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچا سکتا ہے. کانپنے لگا، لرزنے لگا. اس نے کہا اے محمد آج تو تمہارے رحم و کرم پہ ہوں، تم چاہو تو مار سکتے ہو، تم چاہو تو جلا سکتے ہو. اللہ کے نبی نے تلوار اس کی گردن سے اٹھا لی. کہا نہیں نہیں، سن، مارنے اور جلانے کا حق میرا نہیں. ارے مارنے والا اور آج بھی تجھے زندگی دینے والا عرش والا ہے. میں بھی تجھے زندگی نہیں دے سکتا، میں بھی تجھے موت نہیں دے سکتا. یہ ہے وہ درس جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اور امت کے صحابہ نے، امت کے جوانوں نے، بہادروں نے اسی توحید کے علم کو، پرچے کو آج تک لے کے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا اور جاری اور ساری رہے گا. میرے عزیزو، اللہ عز و جل کی آیتیں سنو اور اپنے اپنے گھروں کو ایمان کو تازہ کر کے لوٹ جاؤ. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے، تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے. اور سنو سنو، فرق کرو آج سے، فرق سوچ کے اٹھنا یہاں سے کہ جو یہ کہے کہ صرف اللہ کافی نہیں وہ مشرک ہے، اور جو یہ کہے کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے وہی مومن اور موحد. یہ فرق اٹھ کے جانا قرآن کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے حوالے سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کا جو نقشہ ہے اس کے حوالے سے. یہ میرے رب کے بولتے، میرے رب کی زبان ہے، یہ بولتے قرآن کی زبان ہے، اس کو دماغ میں دکھا لینا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، جو تیری اتباع کرنے والے مومن ہیں ان کے لیے بھی، اور اے نبی تیرے لیے بھی تیرا اللہ کافی. تیرا اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. اور اخیر میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ منہ پھیرے تم سے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اگر منہ پھیر کے جائیں تو کہو میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے. وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش اعظم کا رب. میرے عزیزو، میرے دوستوں اور بھائیوں، وہی داتا ہے، وہی غوث ہے، وہی رزقوں کو بے حساب دینے والا، غریبوں کو نوازنے والا. نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی غریب النواز ہے، نہ کوئی غوث ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہی جس کا ہو جائے وہ سب کے لیے، اور جس کا وہ نہ ہو
پوری دنیا بھی پا کر کے فقیر ہے، اس لیے سارے کے سارے اللہ کے دربار میں فقیر ہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور امت محمدیہ کو وہ راستہ دکھلا جو تیرے نبی آج سے 1500 برس پہلے اپنے صحابہ کو دکھلا کے گئے تھے۔ بار الہ امت کے رخ کو انہی نقشوں کے اوپر پھیر دے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نقشہ تھا، سلف کا طریقہ تھا۔ اللہ ہمیں سچے اور پکے توحید سے ماننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے اختلافات کو مٹا دے، آپس میں خلوص اور محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات آپ تشریف رکھیں۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ مجلس کے اختتام سے پہلے لوگ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو جب تک کہ دعا نہ پڑھ لیتے آپ مجلس سے کھڑے نہ ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، آپ یہ کوئی نمائش دیکھنے کے لیے نہیں یہاں آپ تشریف لائے، یہ نہایت ہی دینی مجلس ہے اور اس مجلس ہر مجلس سے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، دینی مجالس کے بھی آداب ملحوظ رکھیں براہ کرم۔ ہم شکر گزار ہیں آپ تمام حضرات کے، اپنی ماں اور بہنوں کے، کہ ہمارے اس شارٹ نوٹس پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہیں شیخ مہراج ربانی حفظ اللہ کے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس شاندار اور اس نہایت ہی اہم موضوع کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو بات قرآن و سنت سے کہی گئی ہے اس پر ہم عمل کر سکیں۔ فضیلت الشیخ آپ کو زحمت دی جا رہی ہے دوبارہ سے۔ سوال یہ ہے فضیلت الشیخ مہراج ربانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رشتہ دار ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور ہم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے گھر ضرور جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ہمارے والد کے رشتہ دار ہیں۔ آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، صلہ رحمی یا جانا بند کر دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ دعوت کے لیے اللہ کے نبی گالیاں بھی کہتے تھے۔ خود چچا ابو لہب جب آپ آگے آگے جاتے تو ایوین کے اوپر کنکریاں مارا کرتا تھا، کنکریاں، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ ایک راستے سے اللہ کے نبی ہمیشہ گزرتے تھے تو وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن کوڑا نہیں آیا، آپ گزرے تو آپ کو حیرت ہوئی کہ آج کوڑا نہیں آیا، تو پوچھا لوگوں سے، پڑوسیوں سے کہ آج عورت نہیں کوڑا، یہاں کوڑا نہیں آیا، کیا وجہ؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ تو آپ دیکھیے، تو آپ کو گالیاں ہیں، ماں اور باپ گالی دیتے ہیں، وہ دعا ہے، سمجھیے آپ جائیں اور ان سے حسن سلوک کریں، ان سے معافی مانگیں، اور دنیا میں جو اخلاقی فریضہ ہے آپ کا وہ آپ اپنے سے ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ نہ ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا ہے جو کربلا کے بعد زندہ رہا؟ اس کا نام کیا ہے؟ ان کا نام لقب زین العابدین ہے، ان کا نام علی تھا، علی ابن حسین، لیکن ان کا لقب جو تھا وہ زین العابدین۔ جماعت المسلمین کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سارے لوگوں کو کفر پہ سمجھتے ہیں۔ اس جماعت کو بنانے والے کا نام مسعود احمد ہے اور اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے۔ یہ کتنی والی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دے، اور چونکہ یعنی یہ تکلیف پڑھ رہے ہیں قرآن و سنت کا نام لے کر کے اور کچھ ہمارے اپنے دھوکے میں آ رہے ہیں، اس لیے میں ان لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ ایک شخص ہے مسعود احمد نامی، بیعتوں وغیرہ ان کے یہاں بیعت وغیرہ کا سلسلہ ہے، جو ان سے بیعت کرے وہی مسلمان ہے، جو بیعت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور احادیث کو اور قرآن کو نہیں، یہ کہ ہمارا جو قرآن امتیاز ہے کہ سمجھ کے منحص پر سمجھنا، وہ یہ لوگ نہیں سمجھتے، اپنے مزاج سے حدیثوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق قابلات باطل کرنا، اللہ تعالیٰ یہ کتنی کی جماعتوں سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جماعت المسلمین کے بارے میں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ چند ہی ایام کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں سے انٹرویو لیا جائے گا جو کہ مسعود احمد کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی، اور وہ ہند اللہ الحدیث ہیں۔ اسی طرح سے جو کراچی کے اندر ان کے ناظر اعلیٰ کسی زمانے میں رہا کرتے تھے جماعت المسلمین میں، انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے، ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آواز ہی آپ تک پہنچا دی جائے گی۔